اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید خرم سلیم جعفری، اور آج کی یہ ویڈیو شاید میری اس چینل کی تاریخ کی سب سے اہم سنسنی خیز اور انکشافات سے بھرپور ویڈیوز میں سے ایک ثابت ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل جب میں نے آپ کے سامنے عالمی شہرت یافتہ محقق فریٹا پارسی کی بین الاقوامی کتاب کے مستند حوالہ جات رکھے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی اس سیاسی بساط پر جو کچھ آپ کو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، پردے کے پیچھے کا کھیل اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تلخ حقیقت رکھی تھی کہ جن کو آپ رات دن ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، در حقیقت وہ سب ایک طے شدہ سیاسی ڈرامے کا حصہ ہے۔ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ اسرائیل تو کبھی ان کا اصل ہدف تھا ہی نہیں، تو آپ میں سے بہت سے احباب نے مجھ پر تنقید کی تھی، کمنٹس میں مجھ پر گالی گلوچ کی تھی، سوالات پوچھے گئے، مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ خرم بھائی آپ بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ میں نے فریٹا پارسی کی اپنی کتاب سے بتایا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ خرم بھائی آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں جبکہ روزانہ میڈیا پر اسرائیل کی تباہی کے نعرے گونجتے ہیں۔ لیکن دوستوں، میں ہمیشہ اپنے ناظرین سے ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ سچائی چاہے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اور حقیقت کو چاہے کتنے ہی سیاسی پردوں اور خوبصورت نعروں کے پیچھے چھپا دیا جائے، ایک دن سچائی اپنا راستہ خود بناتی ہے اور حقائق خود چیخ چیخ کر باہر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ہماری الحمدللہ کہی ہوئی ایک ایک بات، اللہ کے فضل سے ہمارا پیش کردہ ایک ایک نقطہ، ہمارا پورا موقف حرف با حرف سچ ثابت ہو چکا ہے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں کوئی ہوائی بات کرنے نہیں آیا، نہ ہی میں آپ کے سامنے کوئی کتابیں دکھانے جا رہا ہوں یا کوئی کہانیاں گھڑنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے نظریات نہیں تھوپ رہا، بلکہ آج میں آپ کو ایک ایسا آن کیمرہ اعتراف دکھانے جا رہا ہوں، ایک ایسی تاریخ اور ناقابل تردید ویڈیو ریکارڈنگ پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے عالمی میڈیا اور بین الاقوامی سیاسی تجزیہ نگاروں کا پورا بیانیہ خاک میں ملا دیا۔ یہ ویڈیو کلپ کوئی عام شخص کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی معمولی تجزیہ نگار کا بیان ہے۔ یہ آن کیمرہ اعتراف کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عراقی محور اور کتائب حزب اللہ کا بانی اور خطے میں عسکری حکمت عملی کا سب سے طاقتور اور سینئر کمانڈو ابو مہدی المہندس ہے۔ جی ہاں، وہی ابو مہدی المہندس جو قاسم سلیمانی کا سب سے قریب ترین ساتھی تھا اور امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں مارا گیا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا کمانڈر جس کی پوری زندگی اور جس کی پوری سیاست کی بنیاد ہی مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعروں پر رکھی گئی تھی۔ جب کیمرے کے پیچھے دوستانہ ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی، جب صحافی اور ان کے اپنے ساتھی ایک ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے دوران کیمرے کی لائٹ بند سمجھی بیٹھے تھے، تو وہاں ان کے منہ سے اصل حقیقت نکل گئی۔ صحافی نے تو معمول کے مطابق وہی لٹا پٹا بیانیہ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی جو میڈیا کے بیچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحافی نے تو وہی پرانا ہولوگرام پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے جو جواب المہندس صاحب نے دیا اس نے ہر ذی شعور انسان کی آنکھیں کھول دی۔ چلیں اب ہم اس تاریخی ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذرا غور سے اس کلپ کو دیکھیے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے نفسیاتی پہلو کو سمجھیے۔ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافی ابو مہدی المہندس سے ان کی آرزو کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ صحافی ان سے کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شہادت نصیب کرے، لیکن ابھی نہیں بلکہ کچھ سال بعد۔ اور پھر صحافی خود ہی یہ جملہ جوڑتا ہے کہ کیا 5 سال بعد، جب ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ گفتم عمو مهدی خیلی خوبه شهید بشه، ولی چند سال بعد شهید بشه. چه چند سال بعد؟ چند سال؟ دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال؟ اصلا 5 سال. 5 سال؟
دوستوں اس جملے پر ذرا ٹھہر کر غور کیجئے. صحافی نے یہاں وہی روایتی اور بنا بنایا بیانیہ استعمال کیا جو پچھلے کئی دہائیوں سے عوام کے ذہنوں میں ٹھونسا جا رہا ہے. صحافی کا خیال تھا کہ المحندث صاحب بھی فوراً کہیں گے کہ ہاں بالکل، جب ہم اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیں گے تب ہم شہید ہونا پسند کریں گے، کیونکہ پبلک ریلیشننگ اور ڈاکومنٹریز میں یہی سکھایا جاتا ہے. عام طور پر تقریروں میں، جلوسوں میں اور میڈیا انٹرویوز میں یہی بات کی جاتی ہے تاکہ عام عوام جذباتی رہے اور نعرے لگاتی رہے. لیکن اس غیر رسمی اور دوستانہ ماحول میں المحندث نے کیا جواب دیا؟ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے دھماکے کی طرف، وہ جملہ جو اس ویڈیو کا اصلی جیک پاٹ ہے. ذرا ویڈیو کا اگلا حصہ غور سے سنیں. اسرائيل نابلس. لا اسرائيل لازم في رياض. رياض؟ السعودي لا اسرائيل لازم في رياض. رياض؟ السعودي اور اس کے ایک ایک لفظ پر دھیان دیں. المحندث بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور نہایت اطمینان کے ساتھ صحافی کے جملے کو کاٹتے ہیں اور صاف لفظوں میں کہتے ہیں نیست اسرائیل بلکہ ریاض، یعنی اسرائیل نہیں بلکہ ریاض، یعنی کہ سعودیہ عربیہ. اللہ اکبر. پاک ہے وہ ذات جو سچائی کو انہی کے منہ سے باہر لے آئی. سن لیا آپ نے کیا بولا انہوں نے کہا کہ اسرائیل نہیں، ہمارا اصل ہدف، ہمارا اصلی مقصد اور ہماری اصل منزل ریاض یعنی سعودیہ عربیہ اور مسلم ممالک ہیں. دوستو یہ ہے وہ حقیقت جس کے لیے میں مسلسل ویڈیوز بنا رہا تھا. یہ ہے وہ سچائی جو میں نے ٹریٹا پارسی کی کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے پردے کے پیچھے رابطے اور عدم جارحیت کے معاہدات ہوتے ہیں. ان کا اصل رخ، ان کے اسلحے کا رخ، ان کی تمام تر دفاعی اور جارحانہ حکمت عملی کا رخ کبھی تل ابیب کی طرف تھا ہی نہیں. ان کا اصل ہدف تو ہمیشہ سے عرب دنیا، مشرق وسطیٰ کے اسلامی مراکز اور بالخصوص سعودیہ عربیہ رہا ہے. جو دوست کمنٹس میں مجھ سے ثبوت مانگتے تھے، جو مجھ پر الزام تراشی کرتے تھے کہ خرم بھائی آپ تو تعصب پر مبنی باتیں کرتے ہیں، آج میں ان تمام احباب سے بڑی عاجزی اور احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ ان کا اپنا سب سے بڑا عسکری کمانڈر، ان کا اپنا رہنما اور ان کا سب سے سینئر نگران کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اپنے اصل ہدف کا اعتراف کر رہا ہے. بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. اس ویڈیو کے اگلے چند سیکنڈز تو اس سے بھی زیادہ سبق آموز اور آنکھیں کھولنے والے ہیں. ذرا آگے سنیے. جب صحافی حیرت سے دوبارہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے اور امریکہ کا کیا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کو تو ان کا سب سے بڑا دشمن یا شیطان بزرگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ذرا سنیں کہ اس پر عراقی کمانڈر ابو مہدی المحندث کا کیا جواب تھا. امريكا السعودية على السعودية. امريكا دست ترامب ان شاء الله خراب ان شاء الله. انہوں نے کہا کہ امریکہ پر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، امریکہ تو ٹرمپ کے ہاتھوں ہی خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا سوچئے اور اس جملے کی گہرائی میں جائیے، جن کی ساری سیاست کی بنیاد ہی مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعروں پر رکھی گئی تھی. ان کی اندرونی سوچ کیا ہے؟ امریکہ کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے ہی صدر کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا. اسرائیل کے معاملے میں صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا ہدف ہے ہی نہیں. اور جب بات آتی ہے اسلامی دنیا کی، جب بات آتی ہے حرمین شریفین کی سرزمین کی، اور جب بات آتی ہے ریاض اور عرب دنیا کی، تو وہاں ان کا اصل ہدف واضح سامنے آ جاتا ہے. یعنی جن کے خلاف جنگ کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے ان کے خلاف عملی طور پر ایک گولی بھی نہیں چلانی، اور جن کو زبانی کلامی کچھ نہیں کہا جاتا ان کے خلاف تمام تر عسکری طاقت اور ملیشیاؤں کا نیٹ ورک فعال کر دیا گیا ہے.
دوستو اب اس پورے منظر نامے کو ذرا ٹریٹا پارسی کی کتاب کے تناظر میں رکھ کر دیکھیے. جو لوگ تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور جو عالمی سیاست کے پس پردہ حقائق سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے عالمی طاقتوں نے ایک مخصوص قسم کا گیم پلان مرتب کیا ہوا ہے. ایک طرف تو میڈیا اور عوامی سطح پر ایک خونی دشمن کا تاثر قائم رکھا جاتا ہے تاکہ دونوں طرف کے عوام جذباتی رہیں اور اپنے اپنے حکمرانوں اور پالیسیوں کی اندھا دھند حمایت کرتے رہیں، لیکن دوسری طرف پردے کے پیچھے اسٹریٹجک مفادات کا لین دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی واقعی کوئی بڑا بحران پیدا ہونے لگتا ہے تو بات صرف ایک نپی تلی اور کنٹرولڈ جہریت پر ختم ہو جاتی ہے جس میں کسی کا حقیقی نقصان نہیں ہوتا. لیبارٹری میں تیار کردہ اس بیانیے کی اصل حقیقت صرف اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی شخص غلطی سے یا غیر رسمی ماحول میں سچ بول جائے، اور ابو مہدی المہندس کی اس ویڈیو نے وہی کام کیا ہے جو کسی خفیہ دستاویز کے فاش ہونے سے ہوتا ہے. اس ایک جملے نے ثابت کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں لڑی جانے والی تمام جنگوں، تمام تر کشیدگی اور تمام تر نعرے بازی کا اصل نشانہ عرب دنیا اور مسلم امت کا استحکام ہے. میرے محترم ناظرین، حقیقت کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چھپتی اور الحمدللہ میرے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ کی جانے والی تمام تر تحقیقات اور پیش کردہ حقائق کی سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیں، میرا مقصد کسی ملک، کسی قوم یا کسی مسلک کے خلاف نفرت پھیلانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے ناظرین جذباتی نعروں اور جھوٹے بیانیوں سے نکل کر عقل، شعور اور سچی تحقیق کی بنیاد پر حالات کو سمجھیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے عالمی سیاست کا کوئی نیا ڈرامہ پیش کیا جائے تو آپ سچی اور جھوٹی ہمدردیوں میں فرق کر سکیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پردے کے سامنے کا اداکار کون ہے اور پردے کے پیچھے کا ہدایت کار کون. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو حقائق پر مبنی ہے اور اس سے ہمارے لوگوں کی آنکھیں کھل سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور میرے اس چینل کو اگر آپ کا دل کرے تو سبسکرائب کر دیجئے گا، ورنہ کوئی جبر نہیں ہے، تاکہ آئندہ بھی آپ تک ایسی ہی مستند اور تحقیقی ویڈیوز پہنچتی رہیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا. اجازت دیجئے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو. والسلام.